الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ونبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کا عنوان ہے کسی کا احسان قبول نہ کرنا، کسی کے احسان کے نیچے نہ دبنا۔ بزرگان محترم، کتاب و سنت کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محنت اور جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، دوسرے لوگوں پر بوجھ نہیں بنتا، دوسروں کی جائیداد، دوسروں کے مال اور دوسروں کی دولت کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھتا، ایسا شخص اللہ کے رسول کی نظر میں قابل تعریف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کہ بہترین کمائی کون سی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی خود محنت کر کے کمائے، جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے احسان کے قبول کرنے سے، کسی کے احسان کے نیچے دبنے سے ہمیشہ آپ نے پرہیز کیا ہے، اور حتی الامکان آپ نے یہی کوشش کی ہے کہ کسی کا احسان قبول نہ کیا جائے۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے یار غار تھے، ان کے سامنے آپ نے اظہار فرمایا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر، میں نے ہجرت کے لیے 2 اونٹنی پال رکھی ہیں، ایک اپنے لیے اور ایک آپ کے لیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں بغیر اجرت کے وہ اونٹنی قبول نہیں کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت کوشش کی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر قیمت دیے ہوئے اس اونٹنی کو قبول نہیں فرمایا، جبکہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلقات کیسے تھے۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے لیے زمین خریدنے کا ارادہ کیا اور زمین کے مالکوں کو معلوم ہوا، تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر، ہماری یہ زمین مسجد نبوی کے لیے نظر ہے، ہمیں اس کی کوئی قیمت نہیں چاہیے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر لینے سے انکار کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ جب تک تم قیمت نہیں لوگے تب تک ہم مسجد نبوی کے لیے تمہاری زمین کو قبول نہیں کریں گے۔ آخرکار انہوں نے اس زمین کی قیمت لی، تب جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے لیے زمین کو قبول فرمایا۔ ایک سفر میں حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جا رہے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمراہ تھے،
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اونٹ تھا وہ بہت سرکش تھا، بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناقہ سے آگے نکل جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بار بار روکنے کی کوشش کرتے تھے لیکن کنٹرول نہیں ہو پاتا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ ناراض ہو رہے تھے کہ تم اپنے اس اونٹ کو کیوں نہیں روک پا رہے ہو کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناقے سے بار بار آگے نکل رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ یہ اونٹ میرے ہاتھ بیچ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر آپ کے لیے نظر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بغیر قیمت کے میں قبول نہیں کروں گا۔ دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ہاتھ بیچ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر حاضر ہے اور نظر ہے، قیمت کی ضرورت نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹ کی قیمت لینے پر راضی ہو گئے تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ لیا۔ بزرگان محترم، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے وہ کسی دوسرے کے احسان کے نیچے نہ دبے، اور وجہ اصل میں اس کی یہ ہے کہ جب انسان دوسرے کے احسان کے نیچے دب جاتا ہے تو بسا اوقات حق بات کہنے سے رک جاتا ہے۔ جس آدمی نے کسی پر احسان کیا ہوا ہوتا ہے، اگر اس کے خلاف گواہی دینے کی ضرورت پیش آ جائے، وہاں پر کوئی ایسی بات کہنے کی ضرورت پیش آ جائے جو احسان کرنے والے کے خلاف جا رہی ہو، تو تھوڑا سا انسان کو جس پر احسان کیا گیا وہ تأمل کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اور کبھی کبھی گواہی دینے سے، حق بات کہنے سے رک جاتا ہے۔ بزرگان محترم، جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو لوگ ہدایہ اور تحائف لے کر آتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر صلہ دیے ہوئے، بغیر بدلہ دیے ہوئے ان ہدایہ اور تحائف کو بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہدیہ قبول کرتے تھے تو اس کا بدلہ دیا کرتے تھے۔ صرف یہ نہیں کہ کوئی ہمارے پاس ہدیہ لے کر کے آ رہا ہے تو اس کو جیب میں رکھتے رہو، گھر میں رکھتے رہو۔ حکم یہ ہے کہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ بدلے میں اس کو کچھ دو۔ یہ ضروری نہیں کہ جتنی قیمت کا وہ ہدیہ لے کر آیا ہے اتنی قیمت کا دینا ہے، جو بھی آسانی اور سہولت کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ بدلے میں دے دیا جائے۔ اور اگر تمہارے پاس اس وقت دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو کم سے کم زبان سے اتنا تو کہا ہی جا سکتا ہے، جزاک اللہ خیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہترین بدلہ عنایت فرمائے۔ آپ کو معلوم ہوگا یمن کا بادشاہ ذی یزن، اس نے 33 اونٹوں کے بدلے ایک قیمتی جوڑا خریدا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیتاً بھجوایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیمتی جوڑے کو قبول فرمایا اور آپ نے بدلے میں 20 اونٹ سے زائد قیمت کا ایک جوڑا خرید کر ہدیے میں ذی یزن بادشاہ کے پاس بھجوایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا ہدیہ بغیر بدلے کے نہیں رکھا کرتے تھے۔ قبیلے بنی فزارہ کے ایک صاحب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونٹ ہدیے میں دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں اس کے پاس کوئی چیز بھجوائی۔ وہ صاحب ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے میں یہ چیز کیوں بھجوائی؟ میں تو اللہ کے پیغمبر کو یہ چیز بطور ہدیہ بھیجی تھی۔
جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ناراضگی کا علم ہوا تو آپ مسجد نبوی کے منبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ قریش، انصار، قبیلہ ثقیف اور قبیلہ دوس کے علاوہ اور کسی کا میں ہدیہ قبول نہیں کروں گا۔ بزرگان محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں 6 ماہ رہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو زائد کھانا ہوا کرتا تھا وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بھجوا دیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر احسان رکھنا نہیں چاہتے تھے، اور آپ نے اپنی امت کو بھی اس بات کی تعلیم دی کہ حتی الامکان ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کسی دوسرے کے احسان کے نیچے نہ دبے، کسی دوسرے کا احسان بلا ضرورت کے قبول نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہدایہ اور تحائف آیا کرتے تھے تو اصحاب صفہ جو 24 گھنٹے آپ کی خدمت میں رہا کرتے تھے، جن کا مشغلہ تعلیم اور تعلم تھا، سیکھنا اور سکھانا تھا، ان پر خرچ کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے پڑوسیوں کے یہاں، اپنے ہمسایوں کے یہاں جو کھانے کی چیزیں ہوا کرتی تھی ان کے یہاں بھجوایا کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیم کا اثر تھا، تربیت کا اثر تھا کہ جب حضرات صحابہ کرام مکے سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تو وہاں جا کر انصار مدینہ کے لیے بوجھ نہیں بنے، ان کی زمین اور جائیداد میں حصہ نہیں لیا، بلکہ انصار مدینہ سے یہ کہا کہ ہمیں مدینے کا بازار بتا دیجئے کہاں ہے۔ وہ مدینے کے بازار میں گئے، جا کر کے کاروبار کیے، تجارت کی، محنت کی، جد و جہد کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال و دولت سے نوازا۔ بزرگان محترم، آدمی کی جیسی سوچ ہوتی ہے، جیسی اس کے خیالات ہوتے ہیں، جیسا وہ سوچتا ہے تو ویسے ہی اس کے لیے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر انسان کی سوچ یہ ہے کہ دوسرے کے سامنے میں ہاتھ پھیلاؤں گا، دوسرے سے میں سوال کروں گا، دوسرے کے سامنے میں اپنی ضرورت رکھوں گا، دوسرا آدمی میری ضرورت کو پورا کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی حالات اس کے لیے پیدا فرما دیتا ہے۔ اور اگر ایک بندے کا ارادہ یہ ہے میں کسی کے سامنے اپنی ضرورت نہیں رکھوں گا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، جتنے میری چادر ہے اسی کے اعتبار سے پیر پھیلاؤں گا، محنت کروں گا، جد و جہد کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دروازے کھولتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرے گا، جیسا خیال کرے گا، ویسے ہی میں اس کے لیے فیصلے کرتا ہوں۔ اس لیے بزرگان محترم، اللہ کے بارے میں اچھا تصور کیجئے، اچھا سوچئے، اچھا گمان رکھیے، انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی کامیابی کے ساتھ گزرے گی، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی آپ کو سرخ روئی حاصل ہوگی۔ اس لیے آج سے ہمیں اس ویڈیو کو سننے کے بعد اس بات کا ارادہ کرنا ہے کہ کسی کے سامنے بلا ضرورت، بلا مجبوری کے ہاتھ نہیں پھیلانا، کسی سے ہمیں سوال نہیں کرنا، کسی دوسرے کے احسان کے نیچے ہمیں نہیں دبنا۔ انشاءاللہ ہم محنت کریں گے، جد و جہد کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ سے اپنی ضرورت مانگیں گے، اس کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھیں گے، نہ زبان سے اظہار کسی کے سامنے کریں گے، نہ اپنی حالت ایسی بنائیں گے کہ دوسرے لوگ ہمیں ضرورت مند سمجھ کر ہمیں کوئی چیز دیں، بلکہ حتی الامکان اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے گھر میں کچھ نہ ہو، ہمارے پاس مال و دولت نہ ہو،
پھر بھی جب ہم گھر سے باہر نکلیں تو حتی الامکان اس بات کی کوشش کریں کہ لوگ ہمیں مجبور نہ سمجھیں، لوگ ہمیں معذور نہ سمجھیں، اور مجبور اور معذور سمجھ کر لوگ ہماری طرف اپنے ہاتھوں کو نہ بڑھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کسی دوسرے کے احسان کے نیچے نہ دبائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر اپنا فضل فرمائے، اپنا احسان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔